نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ النساء آیت نمبر 71. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. تو یہاں پر اب مسلمانوں کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے، انکریج ان کو کیا جا رہا ہے کہ اب تم جہاد کے لیے نکلو. مکہ میں کفار ظلم کرتے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے کی ہم اگر بات دیکھیں تو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے کفار نے. اور اس میں کون کون شامل تھے؟ مکے میں ہجرت سے پہلے کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ تقریباً فگر ہمیں ملتا ہے 140 کے قریب. کیسی کیسی شخصیات تھیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ. ایسی ایسی شخصیات تھیں جن کی بہادری کے گن آج تک دنیا گاتی ہے. اور وہاں پر جو دبے اور پسے ہوئے مسلمان تھے، جو کسی کے غلام تھے، مثال کے طور پہ یاسر، یا مثال کے طور پہ جیسے کہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہا جو یاسر کی بیوی تھیں، عمار بن یاسر کے والدین ہیں یاسر اور سمیہ. ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے کفار مکہ. کیا مسلمانوں کا خون کھولتا ہوگا یہ ظلم اور ستم ہوتا دیکھ کر؟ تو وہ آ کر اجازت مانگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو ہتھیار اٹھانے کی آپ پرمیشن دے دیں. لیکن اس وقت ان کو اجازت نہیں ملی. اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ نہیں، تم اپنے ہاتھ روک لو. کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں اللہ نے اجازت دی؟ کسی پر ظلم ہوتا جب دیکھ رہا ہوتا ہے انسان تو کیسے جذبات ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ٹھنڈے. کیا ہوتا ہے؟ غم، غصہ، انتقام، یہ جذبات ہیں جو کہ انسان کے اندر ابھر رہے، بھڑک رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص شدید غصے کی حالت میں ہو، انتقام لینا چاہ رہا ہو، اور اس کے ہاتھ میں اگر ہتھیار تھما دیے جائیں تو کیا خیال ہے ہمارا؟ وہ فی سبیل اللہ نکلے گا کہ فی سبیل النفس؟ فی سبیل النفس ہی نکلے گا نا. تو وہ اللہ کہاں یاد آئے گا اس کو اس وقت؟ تو لہٰذا اس وقت ان کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. تو کیا پتہ چلا ہم کو اس نقطے سے؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ اپنے جذبات کا جہاد نہیں ہوتا، بلکہ جہاد تو ہونا ہی اس وقت چاہیے جب جذبات پر قابو پانے کی عادت ہو چکی ہو، اپنے جذبات کے اوپر خوف خدا اور تقوی اس کی لگام ڈال دی گئی ہو. نمبر 2 کیا مسئلہ تھا؟ تعداد میں کم تھے. تو اسلام ایسا کوئی ٹریگر ہیپی دین نہیں ہے، ایسا فیٹلسٹک نہیں ہے کہ جاؤ جاؤ ٹھیک ہے سارے شہید ہو جانا تم جا کر. ٹھیک ہے، شہادت کا شوق اپنی جگہ، شہادت کا جذبہ اپنی جگہ، اور کامن سینس اپنی جگہ. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میری شہادت کیا اسلام کے کاز کو فائدہ دے گی یا اسلام کے کاز کو فائدہ نہیں دے گی. اگر میرے مر جانے سے مراد میں سے مطلب ہے کہ جو صحابہ اس وقت سوچا کرتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن اگر اس وقت سارے 140 جو تھے وہ سارے 140 کے 140 چلیں پلس مائنس کچھ ہم کر لیں، وہ سارے شہید ہو جاتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ ان کو تو درجہ مل جاتا، لیکن اسلام کی دعوت تو پھر دم توڑ جاتی. ہمیں کہاں سے ملتے خلیفہ عمر؟ خلیفہ عمر تو نہ ملتے ہم کو. ہمیں حمزہ کی بہادری کے جوہر تو نظر ہی نہ آتے بدر کے اندر اور احد کے اندر. تو لہٰذا چونکہ تعداد ان کی کم تھی، لہٰذا ابھی کہا کہ مناسب موقع نہیں ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ ایک ٹھنڈے دل کا فیصلہ ہونا چاہیے لیڈر کا. لیڈر اگر جذباتی ہو گیا، وہ اگر ایموشنل ہو گیا، وہ ہائپر ہو گیا، تو پھر کوئی موومنٹ اچھی نہیں چل سکتی. پھر کیا تھا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ غیر تربیتی یافتہ تھے، انٹرینڈ تھے، را
تھے، ان کی سکلز را تھیں ابھی. تو اگر غیر تربیتی یافتہ لوگوں کو بھی اگر ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے فی سبیل اللہ جہاد کا. ذرا ہم آج کل کے حالات کو دیکھیں اور ان حالات کو دیکھیں، اس پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ آج اتنے لوگوں نے جو قتال کی کال دی ہوئی ہے اور کوئی کال کامیاب نہیں ہو رہی، کوئی اسلام کو فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، الٹی بدنامی ہی مل رہی ہے، وائلنس ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. عورتوں کو، بچوں کو، بسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، کسی ریزورٹ میں کوئی بیٹھے ہیں، کہیں بازار کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ فی سبیل اللہ ہے؟ یہ تو فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو بہت مراحل باقی ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کہتے ہیں اینٹ کو، برک کو. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کچے ہاتھوں میں اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں تھمائی جاتی. کچے ہاتھوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. کوئی نظام عدل قائم نہ ہو سکتا اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جذباتی ہو کر، ہائپر ہو کر اور لوگوں کی باتوں میں آ کے اور آپ بھی غصہ کر کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی سبق سکھاتے ہیں ان کو. نہیں، سبق سکھانا کے لیے نہیں آیا اسلام. اسلام اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، آباد کرنے کے لیے آیا ہے. توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے. کافروں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں آیا، کافروں کا کفر ختم کر کے ان کو جنت کی طرف لے کر جانے کے لیے آیا ہے. اس کے لیے بہت ٹھہراؤ، بہت صبر چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو اس وقت روک دیا گیا تھا کہ نہیں، تم اس وقت جو ہے سکون کے ساتھ کام کرو. تو لہٰذا اب جب یہاں پر آ گئے تو اب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اب مقابلے کے لیے تیار رہو اور جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا تم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو. اور خطاب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا سے کیا جا رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اذا سمعت، جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرعھا سمعک، تو ذرا غور سے سنا کرو. فإما خیر تؤمر بہ، یا تو کوئی اچھی بات ہے جس کا تجھے حکم دیا جا رہا ہوگا. وإما شر تنہی عنہ، یا کوئی شر ہوگا جس سے کہ تجھ کو روکا جا رہا ہوگا. وإما خبر نحذر منہ، یا کوئی ایسی خبر سنائی جا رہی ہوگی جس سے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو یہاں کہا گیا ہے کہ حذر کا تم خیال رکھو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، حذر کہتے ہیں احتیاط کرنے کو، بچنے کو، اپنا بچاؤ تیار رکھو. حذر کی احتیاط کی تاکید دشمن سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے. اب جب مسلمان مدینے سے ہجرت کر کر مکے آ گئے تو ایک تو کفار مکہ تھے، ظاہر وہ تو تھے ہی دشمن. مومن کا دشمن تو کافر ہی ہو سکتا ہے، اور کافروں کی بھی کیٹیگریز تھیں مختلف. مدینے آ کر ایک اور طرح کے دشمن سے جو مسلمانوں کا پالا پڑا وہ کون تھے؟ یہود تھے. اور کون سے تھے؟ ایک اور کیٹیگری بتائیے. منافق. جی ہاں، کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں چھپا ہوا کافر زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور وہ چھپا ہوا کافر کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم العدو، یہی تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم، تو ڈرو ذرا ان سے، بچ کے رہو ان سے، مراد ہے بچو. تو یہاں بھی فرمایا کہ حذرکم، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ تیار رکھنا. بچاؤ سے مراد ہے کہ اگر کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں جنگ کرنے نکلو تو اپنی ڈھالیں وغیرہ سنبھال لینا. تمہارے آرمرز وغیرہ اپنے اسٹرانگ ہونے چاہیے. یعنی کوئی سوسائڈل نہیں ہے اسلام. قتال فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ ضرور ہی ضرور مرنے کے لیے چل پڑے. کوئی سوسائڈ مشن نہیں ہے. یہ مراد ہے کہ پوری احتیاط تم لے کے چلو تاکہ تمہاری جان کو نقصان نہ پہنچے. تو اب یہ قرآن کا بیلنس اور توازن دیکھیں
جہاں شہادت کی اتنی ترغیب، اتنی رغبت دلائی گئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خذو حذرکم، کوشش یہ کرنا کہ نہ ہی مرو تم، ابھی تمہاری جان بہت پیاری ہے۔ اور خاص طور پہ ایک مخلص سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اسلام کے لیے، اس کی زندگی اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کھلے دشمن کے مقابلے میں بھی اپنی تم احتیاط لے کے چلنا، تو پراپر تمہاری ڈھال، تمہاری شیلڈ ہونی چاہیے، پراپر تمہارا آرمر ہونا چاہیے، پورا تمہارا ڈیفنس اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو اس میں محتاط ہونے کی اور خبردار ہونے کی اور احتیاط اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے وہ یہ کہ منافقوں کی چالوں اور دھوکے اور سازشوں سے بھی ہوشیار رہنا، کافروں کے حملے کے مقابلے کے لیے تیار رہو، اور فاسقین کے طریقوں سے بھی ہوشیار رہو، یعنی کہ ذہنی طور پر بھی الرٹ رہنا ہے تم کو۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو دیکھ کر اور اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھے، ٹھیک ہے، بھولا تو ہوتا ہے مومن، ہم نے یہ بات دیکھی ہے، ایک معصومیت ہوتی ہے مومن کے اندر، ایک انہیرنٹ ٹینڈنسی ہوتی ہے مومن کے اندر دوسرے کو ٹرسٹ کرنے کی، جو جیسا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے، جو خود دھوکہ نہیں دیتا کہتا ہے نہیں یہ کیوں دھوکہ دے گا مجھ کو، جو خود جھوٹ نہیں بولتا کہتا ہے نہیں یہ کیوں جھوٹ بولے گا۔ عام طور پہ دیکھیں نا، ہوتا یہ گھر میں کوئی اگر ہمارے جیسے کہ رواج ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین کوئی آیا، کوئی کچن کے اندر اگر میڈ ہے، تو بعض دفعہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو تو کیا کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہی تو کر رہا ہوگا، کہ جاؤ دیکھو تو کچن کے اندر کوئی چرا تو نہیں، ہم کہتے ہیں نہ کوئی کیوں چرائے گا بھلا۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر ایک انٹرنسک ٹرسٹ ہے جو انسان دوسروں پہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھولپن اپنی جگہ، وہ حسن ظن اپنی جگہ، لیکن جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ فاختہ کی طرح بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار، فاختہ کی طرح بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار ہونا چاہیے۔ ایسا انسان کو بھولا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے بیوقوف بنا لیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو لہٰذا غور سے آنکھیں کھول کر زندگی گزارو، خاص طور پہ جہاں حق اور باطل کے مقابلے کا موقع ہو، جیسے کہ مدینے کے اندر ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف دشمن پھر رہے تھے، غداروں کی شکل میں تھے، ٹریٹرز تھے، جاسوس تھے، تو لہٰذا اس میں چوکنے ہو کر رہنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حذرکم کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، چوکنے رہو، الرٹ رہو، فزیکلی مینٹلی کوئی تم کو نقصان نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے ہی ساتھیوں کے اندر کوئی جاسوس بیٹھا ہوا ہو، کوئی غدار بیٹھا ہوا ہو، اور تم بھولپن میں اس کو اپنا سمجھ کر اس سے اپنے سارے سیکرٹس شیئر کرتے رہو۔ تو منافقوں کی چالوں سے، ان کے دھوکے، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو، کافروں کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بیدار مغز قیادت تھی، آپ کے اپنے جاسوس تھے، کوئی موومنٹ ہوتی تھی آپ تک خبر پہنچ جایا کرتی تھی کہ اچھا وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کون سا قبیلہ کیا کر رہا ہے، ہر طرف آپ نے اپنے لوگ جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے تھے۔ یہ بھی چوکنا رہنا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ پہنچتی رہیں، بے خبر ہو کر بیٹھے رہنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں معاملہ چلا کرتا۔ تو لہٰذا انسان کو چوکنا ہونا چاہیے، ہر طرف آپ نظر رکھا کرتے تھے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، مکے والے کیا کر رہے ہیں، فلاں قبیلے والا کیا کر رہا ہے، کہیں وہ حملہ تو نہیں کر دے گا، ایسا تو نہیں کہ ہم آرام سے مدینے میں بیٹھے ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی فوجیں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایسی آپ کی بیدار مغز قیادت تھی۔ تو لہٰذا کافروں کے حملے کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہو، اور فاسقین کے طریقے سے بھی ہوشیار رہو۔ یہ دونوں طرح کی ہوشیاری جو ہے وہ مومن کو درکار ہے۔ یہ جو فاسق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی دعوت دیں گے۔ منافق تو اپنی میٹھی زبان اور دکھاوے کے اخلاق کو استعمال کر کے دھوکہ دے گا۔ تو اپنی عقل کو حاضر رکھو، علم حاصل کرو تاکہ ان کو پہچان سکو، ان کی چالوں کو، اور دین کا دفاع کرو۔ کافر ہتھیاروں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، تو بہترین فوج، بہترین ہتھیاروں کے ذریعے دین کا دفاع کرو۔ فاسق اپنے افکار اور باطل نظریات سے سوڈو انٹلیکچوئلز اور قرآن کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے نعروں کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں تم چوکنے رہو، وہ تو چاہتا ہے کسی طرح مسلمانوں میں گناہ قابل قبول اور عام ہو جائیں، تو اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔
علمی سطح پر صحیح افکار کی تبلیغ کر کے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی غلطی واضح ہو جائے۔ سائنس، سائیکالوجی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں تک بات کو پہنچاؤ، حق پہنچا دو۔ تو یہاں جو ابھارا گیا ہے خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو یہاں دراصل ابھارا یہ گیا ہے کہ علم اور اخلاق اور فوج، ہر طرح کا ہتھیار لے کر تم مقابلہ کرو، جس وقت جو چیز مناسب ہو اس کے حساب سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ تو آج اگر میرا اور آپ کا کسی دشمن کی فوج سے مقابلہ نہیں ہے تو بتائیں غلط افکار سے کیا مقابلہ ہے میرا اور آپ کا؟ یقیناً ہمارا اور آپ کا غلط افکار، غلط خیالات، غلط عقائد سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ علمی جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے ہم کو۔ ہر وقت تلواروں کا جہاد نہیں ہوتا، لیکن علم کا جہاد تو ہوتا ہے، بے خبروں تک خبر پہنچانا، اور جو غلط خبریں پہنچا رہے ہیں اس کا توڑ کرنا۔ اس کے لیے سچے مخلص علم والے ہیں جس کی ضرورت ہے آج ہم کو۔ تو میں اور آپ آج قرآن اور حدیث کی تعلیم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی خاندان والوں کو سمجھانے بتانے کے لیے ہمیں کتنا کچھ ہے جو کہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی تم مقابلے کی تیاری کرو، صحیح عقیدہ بتاؤ لوگوں کو، صحیح عمل لوگوں کو بتاؤ، جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اس سے آگہی حاصل کرو اور اس کا توڑ جو ہے وہ آگے تم استعمال کرو۔ اچھے اخلاق کی ترغیب دو لوگوں کو، برے اخلاق کی خرابیاں، بے حیائی کی خرابیاں، خود غرضی کی خرابیاں لوگوں کے آگے واضح کرو، اور ہتھیار بھی بناؤ۔ کوئی اسلام اپولوجیٹک نہیں ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں بس یہ سارا تزکیے کا ہی جہاد ہے، نفس کے ساتھ ہی جہاد کرتے رہو۔ ایسی نامعقول باتیں مسلمان نہیں کرتے، اور نہ کہیں قرآن نے ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اگر ہم علمی جہاد کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عسکری یا ہتھیاروں کے جہاد کے بارے میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کریں، اپولوجیٹک ہو جائیں۔ وہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا کی طاقتوں نے جنگیں کی ہیں اور مسلمانوں نے بھی کی ہیں، آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اور مسلمان بھی جنگ کریں گے۔ جب تک ظلم رہے گا تب تک جنگ ہوگی، سیدھی بات ہے۔ اور آخری جو مسلمانوں کی جنگ ہوگی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی آگے اگلی نسل کے اندر بھی وہ ایمان کی گرمی پیدا کر سکیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ میری نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں، ایسے افراد نکلیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنگ کریں۔ اللہ کرے کہ ایسی نسل در نسل در نسل ہماری اولاد نیک نکلتی چلی جائے۔ تو اگر ہتھیار کی جنگ کی ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں کو بھرپور تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے، بھرپور ٹریننگ ہونی چاہیے فوج کی، بہترین فوج تیار کرو، اور اس کے لیے میتھڈالوجی اپناؤ۔ کیا میتھڈالوجی؟ چھوٹی ٹکڑیوں میں نکلو یا بڑی بڑی جماعتوں میں نکلو، جو مہیا ہو، جو اویلیبل ہو، بس وہی تم کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ دانا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا، اپنے دین کا حساب لیتا رہتا ہے، دین میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کیس عقل مند کو کہتے ہیں۔ فار سائٹڈ وہ ہوتا ہے جو نفس کا حساب لے یا دین میں آگے بڑھتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے۔ تو اس کے لیے تو ان کو ہمیں انشاءاللہ محنت کرنی ہی کرنی ہے۔ فرمایا آگے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ تو یہاں پر ہمیں خبردار کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو ان خرابیوں سے، ان کمزوریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک؟
کیا خبردار کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، اب دیکھیں چاہے وہ علمی جہاد ہو یا وہ عسکری جہاد ہو، یا انٹلیکچوئل اسٹرگل ہو یا وہ ویپنز کی جنگ ہو، ہمیں اپنے آپ کو، مجھ کو اور آپ کو، اپنے آپ کو ان خرابیوں سے پاک کرنا ہے جن کا یہاں ذکر ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جن کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے۔ تو وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، ایسے بھی لوگ ہیں لَيُبَطِّئَنَّ، جو سستی دکھاتے ہیں، اسلامک کازز میں سستی دکھانا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل غیر معمولی حالات ہیں، اس میں سست ہونا بہت آسان ہے، شدت سے شیطان کا حملہ ہے کہ ہم کہیں کلاسیں تو ہو ہی نہیں رہیں، اچھا کلاس میں جب جا نہیں سکتے تو بھئی آن لائن تو مزہ ہی نہیں آتا، اور سچی بات ہے مزہ نہیں آتا، وہ بات تو نہیں آتی ظاہر ہے جو کہ آن سائٹ کلاس کی ہوتی ہے۔ تو کیا کریں، سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ ہم کہیں 2.5 مہینے 2 مہینے گزر گئے، میری تو عادت ہی چھوٹ گئی۔ کوئی اور کہتا ہے اچھا پتہ ہے تم کو آن لائن کلاسیں شروع ہو گئی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ٹائم نہیں ہے نا، سارے گھر کے اندر ہیں، کام بھی بہت ہے مجھ کو، تو ابھی ٹائم نہیں نکلتا، اچھا دیکھیں گے جب کلاسیں شروع ہوں گی نا تب ہم دیکھیں گے، ابھی تو یہ مصروفیت ہے، ابھی تو یہ ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ کتنا آسان ہے آپ دیکھیں اس سستی کا شکار ہونا۔ اور یہ سستی کیا ہے؟ صرف ذہنی کاہلی ہے، اصل سستی جو ہے وہ لتھارجی ہوتی ہے۔ مینٹل لتھارجی سب سے خطرناک سستی ہے۔ جب ذہن سست ہو جاتے ہیں، ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو جسم تو پھر ارادے کو اوبے کر رہا ہوتا ہے، پھر جسم بھی نہیں کرنا چاہتا۔ گھر بیٹھ کے لٹرلی ایٹ یور ڈور اسٹیپس علم آ چکا، اپنے گھر، اپنے کمرے، اپنے بیڈ روم، اپنی اسٹڈی، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں، وہ بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کر سکتے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں نہیں 10 گھنٹے ہفتے میں 10 گھنٹے میں تو نہیں نکال سکتی۔ اور کیلکولیٹ کریں 7 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا ٹائم بھی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ ہے دراصل اسلامک کازز میں سستی دکھانا۔ اگر یہ ہے تو فوراً سے بیشتر انسان نجات حاصل کرے، اور اپنی کسی ساتھی کے اندر یہ سستی نظر آ رہی ہے تو اس کو انکریج مت کریں، اس کی ہاں میں ہاں مت ملائیں کہ ہاں واقعی تم کیا کر سکتی ہو، تم تو بہت بیچاری ہو، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ نہیں۔ نکالے لوگوں کو سستی سے۔ ہمارے مسلمانوں کے زوال کا بہت بڑا سبب ہماری ذہنی کاہلی ہے، ہماری ذہنی سستی ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا، تو نہیں، یہی بات اللہ نے فرمائی ہے یہاں پر کہ تم میں سے کوئی ایسا جو خود بھی سست ہوگا، اور ایک آدمی سست ہوتا ہے نا تو اگلے کو بھی سست کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو جمائی آئی، جمائی سمجھتے ہیں نا، یون، اور آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ جمائی لے رہا ہے، مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ فوراً جمائی کتنی انفیکشس ہوتی ہے، ہمیں بھی آنے لگتی ہے، ہمیں دیکھ کے کسی اور کو بھی آنے لگتی ہے، ہوتا ہے نا۔ تو یہ سستی جو ہے نا یہ بھی بہت انفیکشس ہے، اور یہ بعض دفعہ شیطان ٹائٹل بہت اچھے دیتا ہے کہ نہیں دیکھو تم تو دراصل بہت اچھی طرح پڑھنا چاہتی ہو نا، تو جب کلاسیں شروع ہوں گی، ہم جب انسٹیٹیوٹ جائیں گے تب اچھی طرح پڑھنا، سارے ریٹیسٹ دے دینا، اس وقت دیکھا جائے گا، پھر ٹائم نکل آئے گا۔ تو آج نہیں ہے، اتنی فرصت میں جب ٹائم نہیں نکل رہا، تو جب وہ نارمل اللہ وہ دن لے کر آئے، جب نارمل زندگیاں شروع ہوں تب تو اور بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا سستی نہیں دکھانی، کوئی بھی جہاد کا میدان ہو، علمی ہو یا ہتھیار کا ہو، قلم کا ہو یا تلوار کا ہو۔ نمبر 2، جس غلطی سے ہمیں بچنا ہے، ان سب کا تعلق آپ دیکھیں شخصیت سے ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ ہماری تعمیر شخصیت، کہ مجاہد کی شخصیت میں کیا ہونا چاہیے اور مجاہد کی شخصیت میں کیا کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کہ دین کے کام کرتے وقت شرط رکھنا کہ اگر یہ کامیاب ہوگا تو ہم کام کریں گے، ورنہ نہیں۔ ہم کامیاب ہوں گے تو کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو کامیابی کیا؟ 2 طرح کی کامیابی ہے، ایک آخرت کی اللہ کی نظر میں کامیابی، ایک دنیاوی لوگوں کی نظر میں کامیابی۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، اللہ قبول بھی کرے ہمارے ایفرٹ اور اللہ مقبول بھی کرے۔ سچی بات تو یہ، کیوں مقبول کرے؟ ذاتی شہرت کے لیے نہیں کہ آپ چاہیں جو بھی آپ کا نام ہے، شاہدہ، زاہدہ، جو بھی نام ہے آپ کا، ذاتی شہرت کی خاطر نہیں کہ ہم ایک اچھے رول ماڈل بن کے لوگوں کے سامنے آئیں۔ ایوری بڈی لائک سکسیس سٹوریز، اسلام کو سکسیس سٹوریز کی ضرورت ہے۔
تو مومن یہ نہیں کہتا کہ نہ دنیا میں ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی بے شک نہ ملے کامیابی، نہیں کیوں نہ ملے کامیابی. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو. اسلام دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں آیا. آخرت صرف نہیں ہے، لیکن اسلام اپنی تعلیمات کا اثر دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے عملی طور پہ، کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت، اسلامی اخلاق وجود میں آئے، امپلیمنٹ ہو باقاعدہ ہر سطح کے اوپر. تو یہ 2 طرح کی کامیابیاں ہیں. اب اگر کسی نے یہ سوچا کہ اگر میری دنیا میں تعریف ہوگی اور دنیا میں اسلام کو ہم کامیاب ہوتا دیکھیں گے تب ہم اپنا ایفرٹ آئندہ لگائیں گے، ورنہ نہیں لگائیں گے. یہ ہے پرابلم. مجاہد فی سبیل اللہ ایک دفعہ جو نیت کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑا، اللہ کی طرف چل پڑا، جیسے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا قول آگے پڑھیں گے کہ انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف چل پڑا ہوں، وہی مجھے عنقریب ہدایت دے گا. تو جو مہاجر مجاہد فی سبیل اللہ ہے، پہلے قدم سے وہ کامیاب ہے. پہلے قدم سے اللہ کے ہاں قبولیت اگر ہو گئی الحمدللہ، بیڑا پار ہے آخرت کا. تو دنیا میں چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح کامیاب ہو جائے الحمدللہ، یا نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح کوئی دنیاوی کامیابی نہ اس کو ملے، وہ تو کامیاب ہے الحمدللہ اللہ کی نظر میں. تو یہ تو ہم یقین رکھیں. لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اچھا اگر کامیاب ہوئے، مقبول ہوئے، دنیا میں لوگوں نے تعریفیں کری تو آگے کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، تو یہ چیز پھر بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا پھر کس خرابی سے بچنا ہے کہ اگر کوئی تحریک کامیاب نہ ہوئی، دم توڑ گئی، تو ناکامی کے وقت خوش ہونا کہ شکر ہے میں بچ گیا ورنہ میری بھی مصیبت آتی. جیسے کہ احد کے موقع پر منافقین کا کردار تھا. کیا کچھ انہوں نے دل خراش باتیں نہیں کی تھیں، کیا کچھ دل جلانے والے تبصرے نہیں کیے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ تو ہرگز نہ مرتے اور ہماری بات مان لیتے تو دیکھیں شکست نہ ہوتی. یاد ہے نا ہم کو آل عمران میں سارے تبصرے جو ہیں ان کے ہم نے پڑھے تھے، ڈسکس کیے تھے. اور یہ تو خود کتنے خوش ہو رہے تھے گھر بیٹھ کے کہ ہم نے اپنی جان بچا لی. تو جب اسلام یا اسلام کی کوئی تحریک ناکام ہو تو خوش ہونا کہ شکر ہے ہم ساتھ نہیں تھے ان کے، ہم بچ گئے. اور جنہوں نے دین کے راستے میں ذہنی یا جسمانی تنگی یا تکلیف اٹھائی ان کو حقیر سمجھنا، فینیٹک کہنا، برا بھلا کہنا. یہ تو فینیٹکس تھے سارے کے سارے ایکسٹریمسٹ تھے. اچھا وہ مر گئے سارے، اچھا وہ شکست ہو گئی، اچھا وہ قید کر لیا، اچھا وہ ٹارچر کیے جا رہے ہیں، فلاں اور فلاں ملک نے ان کو قیدی بنا لیا ہے، دیکھیے کیا حالت بن رہی ہے ان کی. نعوذ باللہ. یہ تو مومن کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کا دل کڑھتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے. کوئی اسلامی تحریک کہیں شروع ہوتی ہے، مومن دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، اس کا دل اس تحریک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی وفاداریاں اس تحریک کے ساتھ ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ چاہتا ہے اسلام کامیاب ہو. اور جنہوں نے قربانیاں دیں، گھر بار چھوڑے، مشکلات اٹھائیں، ان کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی قربانیاں قبول کر لے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ تکلیف اٹھانے والوں کو، تنگی اٹھانے والوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. خوب مجلس محفل میں برا بھلا کہتا ہے ان کو کہ خواہ مخواہ یہ لوگ ان کاموں میں پڑھ کے اپنی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. تو یہ منافق کا کام ہوتا ہے، مورائل ڈاؤن کرنا، ورغلانا، اور یہ کہنا کہ آئندہ بھی تمہیں کوئی اس کام کے لیے بلائے تم کبھی نہ جانا. بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں دیکھو، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، تمہاری طرح جان مال خوشیاں داؤ پہ نہیں لگاتے. تو چلیں تھوڑی سی اور قریب اگر مثال ڈسکس کریں. کوئی اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہا ہے، ایک فرد، اس نے کہا کہ آج سے نہ جھوٹ بولوں گا کاروبار میں، نہ رشوت لوں گا نہ دوں گا، نہ سود لوں گا نہ دوں گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ حقیقی طور پہ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ کاروبار ترقی کرے گا فوراً کے فوراً کہ وہ نیچے آئے گا؟ نیچے آئے گا نا. اب اس کو دیکھ کر منافق اور مومن کا تبصرہ کیسا ہوگا؟ مومن کیا کہے گا بتائیے؟ مومن کہے گا فکر نہیں کرو، کوئی بات نہیں،
اللہ کم میں برکت دے گا، اللہ مدد کرے گا، یہ آزمائش ہے تمہاری، انشاءاللہ تم دیکھنا حالات بہتر ہوں گے، انشاءاللہ تم دیکھنا اللہ تم کو ترقی دے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اتنا اجر دے گا، تم اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہو، تم نے کتنی ہمت کی ہے، کیا بہادری ہے تمہاری، بھئی اللہ سب کو ایسا بنائے جیسے تم ہو، یہ کہے گا نا۔ منافق کیا کہے گا؟ کہے گا کہ کیا تم نے کیا، دیکھو اتنے بڑے گھر میں رہ رہے تھے، کیا تم یہ تیسرے چوتھے منزل کے اوپر، تیسری چوتھی منزل پر کیا چھوٹے سے فلیٹ میں تم آ گئے ہو، دیکھو تمہاری تو گاڑی بھی بک گئی، تمہاری تو فیکٹریاں بھی نہیں رہیں، کتنا کاروبار تمہارا نقصان اٹھا رہا ہے، کیا فائدہ ہوا، اللہ غفور و رحیم ہے، کر لو، سبھی کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا۔ پھر کیا کہے گا، دیکھو تمہاری فیکٹری تھی، اتنے لوگوں کو تم نے نوکری بھی تو دی ہوئی تھی، اب دیکھو بیچارے وہ بھی بے روزگار ہو گئے تمہاری بس ایک بات کی وجہ سے، ایک تم نے بلا وجہ کا سٹینڈ لے لیا، اس کی وجہ سے دیکھو کتنے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی، کتنا تم کو ثواب مل رہا تھا، اتنے لوگوں کو رزق مل رہا تھا، ان کے گھر کے خرچے چل رہے تھے۔ وہ اس طرح سے بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو، اور پھر وہ اپنی مثال دے گا کہ دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں، لیکن ہم تو تمہاری طرح کے معاملے نہیں کرتے، تمہاری طرح ہم جان مال خوشیاں داؤ پہ نہیں لگا رہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو منافق رسک ٹیکر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں آ رہا ہوں، تم مجھ کو ریٹن گارنٹی دو، انشورنس دو کہ میں اسلام میں آ جاؤں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ صرف فائدہ ہوگا، کاروبار اور ترقی کرے گا، بیٹیوں کی شادیاں بہترین جگہ ہو جائیں گی حجاب نقاب کرنے کی وجہ سے، سود رشوت چھوڑ دینے سے اور زیادہ پیسہ برسنے لگ جائے گا میرے گھر میں، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا میں اور میرے بیٹے، تو ہر طرح کی صحت اور برکتیں آ جائیں گی، ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ وہ یہ چاہتا ہے، یہ گارنٹی چاہتا ہے، اور اللہ دیتا ہے ایسی گارنٹی؟ نہیں دیتا۔ اور جو رسک لینے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سفہا، اور نؤمن کما آمن السفہا، یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کہتا ہوگا کیا میں ابو بکر کی طرح ایمان لے کر آؤں رضی اللہ عنہ، سارا کاروبار، گھر بار، اپنی پاور، اپنی پوزیشن سب چھوڑ کر آ گئے، ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں، ہم بہت کامن سینس، بڑے لیول ہیڈڈ ہیں، ہم رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو منافق کی کیلکولیٹنگ مینٹیلٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا اتنا دے کر اتنا ملے گا تو میں دوں گا، اگر دے کر ملتا کچھ نہیں میں نہیں کرتا۔ تو یہ ہے دراصل جس مینٹیلٹی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور اگر کاز کامیاب ہو گیا، ٹھیک، اور دنیا میں واہ واہ ہونے لگ گئی، عزت اور کامرانی قدم چومنے لگ گئی، تو افسوس کرتا ہوگا کہ اوہو میں نے بھی اس موومنٹ میں حصہ ڈال دیا ہوتا، میں بھی مشہور ہوتا، میرا بھی انٹرویو آ رہا ہوتا، میری بھی واٹس ایپ پہ لائکس آ رہی ہوتی، میڈل ملتا، تعریفیں ہوتی۔ تو کیا چاہتا ہے منافق؟ اسلام کی عزت نہیں، ذاتی عزت چاہتا ہے۔ پھر وہی مثال چلیں، پھر ذاتی مثال ہم لے لیں، کسی نے پردہ شروع کیا، خاتون نے یا ان کی بیٹیوں نے حجاب شروع کیا، اور ایک سے ایک اچھے لڑکے سے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ، ہم کہتے ہیں نا فورن ڈگری رکھنے والا، ایک بہت اچھے خاندان کا چشم و چراغ، بڑا ہی خوبصورت شکل کا انتہائی شریف لڑکا ان کو مل گیا، کہیں گے بھئی واہ دیکھو کتنی برکت ہوئی نا پردے کی، دیکھو کتنا اچھا داماد مل گیا ان کو۔ یہ دیکھیں ریلیٹیبل چیزیں ہیں نا یہ۔ اور بیٹی کے پردہ کرنے کی وجہ سے اگر رشتہ ٹوٹ گیا، ہم کہیں گے دیکھا کہا تھا نا ہم نے فینیٹک مت بنو تم، دیکھا منگنی ٹوٹ گئی نا، اتنا اچھا لڑکا گیا نا تمہارے ہاتھ سے۔ یا دین دیکھنے کی وجہ سے کہیں دنیاوی سٹیٹس پہ کسی نے کمپرومائز کر لیا، تو کہیں گے کہ دیکھو ذرا اتنی اچھی بیٹی تھی، کہاں انہوں نے دے ماری اپنی بیٹی، دین کی وجہ سے۔ ایک سے ایک اتنے ڈگری یافتہ لڑکوں کے رشتے آ رہے تھے، امریکہ میں رہتا تھا وہ، انگلینڈ میں رہتا تھا، اب دیکھو انہوں نے کہاں شادی کر دی۔ دیکھیں یہ ہے، یہ مینٹیلٹی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، جو کہ ہم کو چاروں طرف نظر آتی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پہلی آیت دیکھ لیں کہ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ تیار رکھنا، چوکنے رہنا، ایسی باتوں کا زیادہ اثر نہ لینا۔ اور سچی بات ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے پھر ایسے تبصروں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن ہم کو نہ تھامے، اگر ہم زندگی میں قرآن روزانہ نہ کھولیں، تو ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں، ہم بہہ جائیں، اس وینم کا ہم پہ اثر ہو جائے۔ قرآن اینٹی وینم ہے، یہ تریاق ہے اس زہر کا
جو لوگوں کی طرف سے باتوں کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو منافق اپنی ذاتی گلوری کے لیے آتا ہے، مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھپا دے گا، مٹی کر دے گا اسلام کے لیے، ہر قربانی دے دے گا، ذاتی خوشیاں قربان کر دے گا، خاندان کی خوشیاں داؤ پہ لگا دے گا، لیکن وہ اسلام کو سر بلند سرخرو دیکھنا چاہے گا۔ وہ کہے گا کہ لٹرلی جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فدا امی و ابی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو انہوں نے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے، اور کچھ پتہ نہ تھا ان کو کہ اسلام کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ آج تاریخ 1450 سال کے بعد کیا تعریفیں کرے گی ان کی تاریخ، ان کو تو نہیں پتہ تھی یہ بات۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور کتنے ہی صحابہ ہیں جن کے نام تک ہم نہیں جانتے، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ قربانیاں دی ہوں گی، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا دا ان سنگ سولجر، جس کا کہ نام بھی نہیں پتہ کسی کو، ان نیمڈ سولجر۔ کیوں دی جان، کیوں قربانیاں دیں؟ تاکہ اسلام پہ بہار آ جائے۔ تو اللہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے ہماری آگے کہ اپنے آپ کو کھپا دو، اپنے آپ کو لگا دو، اللہ اجر دے گا، اجر اللہ دینے والا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں ذکر ہے قتال فی سبیل اللہ کا، جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکل آنا میدان جنگ میں۔ اور خاص طور پہ یہ مدینے کے مسلمان جن کے سامنے جو دشمن تھا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھا، تعداد میں بھی اور ہتھیار میں بھی، تو ٹکرا جاؤ ان سے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اس کو ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے، یہ اتنی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، من قاتل، جس نے کہ قتال کیا، جس نے کہ جنگ کی، کس لیے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، بس وہی ہے فی سبیل اللہ، جس نے اپنی ذاتی تعریف بھی شامل کر دی کہ چلو اللہ کا دین بھی بلند ہو، ذرا میری بھی کوئی دو جملے میرے لیے بھی کہہ دے تعریف کے، یا جس نے اس لیے قتال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کا دین بھی سر بلند ہو اور میرے قبیلے کی بھی شان جو ہے وہ ذرا نمایاں ہو جائے کہ بھئی کتنا بہادر شخص ہے، لوگ پوچھیں اچھا کون تھا یہ بہادر، کہ فلاں قبیلے کا تھا، تو میرے قبیلے کا نام بھی روشن ہو ساتھ ساتھ، تو پھر وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کس کو قبول فرماتا ہے؟ مخلص لوگوں کو، خالص نیت کس کی ہو کہ اللہ کسی کو میرا نام پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، کوئی جانے بھی نہ کہ میں کون تھا یا میں کون تھی، اللہ بس تیرے دین پر بہار آ جائے۔ اللہ میں تو اس لیے جان، مال یا وقت یا ٹیلنٹ لگا رہی ہوں یا لگا رہا ہوں کہ اللہ تیرا دین سر بلند ہو جائے، ساری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے، اس نظام عدل کا فائدہ جانوروں کو، درختوں تک کو پہنچ جائے، اللہ اپنا دین غالب کر دے، بس یہ نیت۔ تو دیکھیں نیتوں کا معاملہ کیا ہے، جیسے گاڑی اور سٹیئرنگ، سیدھی سڑک پہ چل رہے ہیں، سیدھی سڑک، کہ لو بالکل سیدھی سڑک ہے، سٹیئرنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم وہ ٹیلسا کی بات نہیں کر رہے، نارمل گاڑی جو سٹیئرنگ کو پکڑ کے چلائی جاتی ہے، سٹیئرنگ چھوڑ دیں گے تو کیا گاڑی خود بخود چلتی رہے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ دیکھیں گے وہ گاڑی ایک طرف ٹرن ہونے لگ جاتی ہے، پھر آپ کو سٹیئرنگ کو پکڑ کے اس کو سیدھے راستے پر لانا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی نیتوں کا معاملہ یہی ہے ہمارے ہاں، نیتیں بگڑنے لگتی ہیں، خود پسندی آنے لگتی ہے، مایوسی بعض دفعہ آ جاتی ہے یا تکبر آ جاتا ہے، جیسے بھی حالات ہیں۔ بار بار اپنی نیت کو رینیو کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں، ہم کیوں وقت لگا رہے ہیں، ہم کیوں محنت کر رہے ہیں،
کس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، پھر کہیں اپنے آپ کو کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کہیں، کہنے سے نیت ٹھیک ہوتی ہے، اپنے آپ سے کہیں. اور کہہ سکتی ہیں تو اونچی آواز میں خالی کمرے کے اندر کہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، وہ دکھاوا نہ ہو جائے. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کہیں کہ میں اللہ تیرے دین کی خاطر وقت، جان، مال، محنت، مشقت کر رہی ہوں، وقت لگا رہی ہوں، جان لگا رہی ہوں، مال لگا رہی ہوں. تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر یا تو قتل کر دیا گیا، او یغلب، یا غالب آ گیا، یا مغلوب ہوا یا غالب آیا، یا دنیاوی طور پہ ناکام ہوا یا دنیاوی طور پہ کامیاب ہوا، دونوں طرح، یعنی یا غازی ہوگا یا شہید. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب اس کو ہم عظیم اجر دیں گے. ایک تو یہ نؤتی دیکھیں جمع کا صیغہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کون اجر دے گا؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس کو رائل وی کہتے ہیں. ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے، ہم دیں گے. ایک فقیر کہتا ہے میں دوں گا. ہم سوچ سکتے ہیں کہ فقیر کتنا دے گا، بہت بھی دے گا تو بہرحال وہ تو بیچارہ خود ہی فقیر ہے، کتنا دے گا؟ بہت ہی تھوڑا دے گا نا. ایک بادشاہ کہتا ہے ہم دیں گے. سوچیں، جب بادشاہ تو تھوڑا بھی دے گا تو بہت دے گا، بادشاہ بادشاہ ہے. ہم پڑھتے ہیں نا جو بادشاہوں کی بخششیں ہوا کرتی تھیں، تھوڑا بھی دیتے تھے تو بہت ہوتا تھا، اور جس کو بہت دیتے تھے اس کو موتیوں میں تول دیا کرتے تھے، اس کو سونے میں تول دیا کرتے تھے، یہ بھی ہوا کرتا تھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا اجر دیں گے؟ کون سا بادشاہ ہے؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی کے خزانے کنجیاں ہیں. تو ہمارے امیجنیشن پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے چند گھنٹے لگائے ہیں، اللہ کے ہاں جب اجر پاؤ گے تو تمہارے تصور سے زیادہ وہ اجر ہوگا. آج تو دیکھیں ہمیں خالی محنت نظر آتی ہے نا، تھکنا نظر آتا ہے، اور جب اجر دیکھیں گے سب محنت تھکن بھول جائیں گے. وہم و گمان میں بھی ہمارے نہ آیا ہوگا کہ میری اس کمزور، اس حقیر، اس معمولی کوشش کا میرے رب نے یہ اجر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دراصل قدر افزائی فرمائی ہے میری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ بس لگا رہے انسان، لگا رہے. اور جو قتال کا جس کا کہ ذکر یہاں چل رہا ہے، تو اسلام نے جنگ کے دو مقاصد بتائے ہیں بیسکلی. ایک دین نافذ کرنے کے لیے جنگ کرنی ہوگی ان لوگوں سے جو دین کو نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے. اور کون ہے جو کہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتا یا نافذ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا؟ یہ صرف وہ ہوگا جو ظلم کرنا چاہتا ہے، جو عدل نہیں چاہتا. وہی اسلام کا مقابلہ کرے گا، وہی اس کو ریزسٹ کرے گا. تو ایک مقصد ہے کہ دین کو نافذ کرو تاکہ لوگوں کے آگے نظام عدل آئے. نمبر 2، کمزور بے بس مسلمانوں کو کفار کی قید سے چھڑانے کے لیے جنگ کرنی چاہیے. فتح مکہ کے یہ دو مقاصد تھے. اب ہم دیکھیں، ہم نے جنرل سے اب ہم اسپیسیفک کانٹیکسٹ کی طرف آ رہے ہیں. مدینہ کے مسلمانوں کو جو قتال پر ابھارا جا رہا ہے اس کے دو مقاصد کہ عرب پر دین کو نافذ کرو. نمبر 2، مکے میں یا مختلف قبائل کے اندر جو کمزور مسلمان ہیں ان کو تم لبریٹ کرواؤ، آزاد کرواؤ. آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے حامی اور مددگار پیدا کر دے. تو مکے میں کچھ کمزور مجبور مسلمان تھے، مرد، عورتیں، بچے سب اس میں شامل تھے. وہ رہ گئے تھے پیچھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مجبوریاں تھیں ان کی، اور ان کے اپنے سگے رشتہ دار ان پر ظلم کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ کے اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں.
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اور میری والدہ بھی ان مستضعفین میں شامل تھے، کمزور بنائے گئے لوگوں میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوروں کا نام لے لے کر دعا کیا کرتے تھے مدینے میں، اتنی آپ کو فکر تھی ان کی۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اے اللہ انجل ولید ابن الولید، اللہ ولید ابن الولید کو نجات دے دے، وسلمۃ ابن ہشام، اور اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، وعیاش ابن ابی ربیعہ، اور اللہ عیاش بن ابن ربی اس کو نجات دے دے، والمستضعفین من المؤمنین، اور اللہ کمزور بنائے جانے والے مومنوں کو نجات عطا فرما دے۔ تو یہ چند صحابہ کے نام تھے جن کو کہ مکہ کے مشرکوں نے قید کر لیا تھا۔ تو یہ ان مظلوموں کی دعا آ رہی ہے یہاں پر کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ظالموں کی بستی سے نکال، اور اللہ خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے ولی، خاص اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ تو ان مظلوموں کی ہمت دیکھیں، حالات نے کمزور کیا ہوا ہے مگر ایمان اور امید اللہ سے کمزور نہیں پڑی۔ یہ کہاں قید خانوں میں پڑے دکھے دلوں کی فریادیں ہیں، کوئی نہیں سن رہا، اللہ تو سنتا ہے، سمیع ہے نا، انکا سمیع الدعاء، اللہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قدر افزائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو امر بنا دیا، قرآن کے اندر شامل کر دیا۔ دنیاوی طور پہ کمزور، دنیاوی طور پہ حقیر، اللہ کی نظر میں بڑے طاقتور، اللہ کی نظر میں بہت قیمتی، کہ ان کے الفاظ امر ہو گئے۔ کس نے سنے تھے؟ کسی نے نہیں، اللہ نے سن لیے۔ تو اللہ سے امید کمزور نہیں پڑی ان کی، ایمان کمزور نہیں پڑا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس قید خانے سے چھٹیں گے کیسے، اس پہروں سے ہم چھٹیں گے کیسے۔ پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو خاص اپنے پاس سے کوئی مددگار پیدا فرما دے۔ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے۔ تو جب کوئی انسان کو سبب نظر نہ آ رہا ہو تو دعا خود سبب بن جاتی ہے، دعا مانگے انسان۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول فرمائی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی۔ آگے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ ظالموں کے ساتھ تو شیطان ہوگا، اور ظاہر ہے جب مکے کے مشرکین ایک طرف تھے اور مدینے کے مسلمان ایک طرف تھے، مدینے کے مشرکین کے اپنے سردار تھے اور مدینے کے مسلمانوں کے سردار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سوچیں کہ جس لشکر کا سپہ سالار رسول ہو، اس سے بڑھ کر شیطان کسی سے دشمنی رکھ سکتا ہوگا؟ نہیں رکھ سکتا ہوگا۔ کتنی شدت کی دشمنی ہوگی اس کو، کتنی شدت کی نفرت ہوگی اس کو اس فوج سے کہ جس کے سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مکے والوں کے ساتھ تو شیطان کو ہونا ہی ہونا تھا، تو کہا کہ تم جنگ کرو اولیاء الشیطان۔ اولیاء الشیطان یہاں کس کو کہا گیا؟ مکے کے سرداروں کا ذکر کیا گیا۔ اور جہاں جہاں اسلام کے خلاف اس کو، اسلام کو روکنے کے لیے جنگ ہوگی، ظاہر شیطان تو اسی کوس کے ساتھ ہوگا، وہ کیوں چاہے گا کہ اسلام پھیلے؟ تو پوری ایمانی اور روحانی اور فوجی قوت کے ساتھ جنگ کرو، آخر میں شیطان اس کے ساتھی ہی مغلوب ہوں گے۔ لیکن یہ پلیٹ میں آفر نہیں ہو جائے گی۔ یہ جو فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور تم تو کہو کہ او سو واٹس دا بگ ڈیل، یہ شیطان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ہے ہی کمزور۔ نہیں، جتنا مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا اتنا شیطان طاقتور ہو جائے گا۔ یہ شیطان کس کے مقابلے میں کمزور تھا؟ مدینے کے لشکر کے مقابلے میں۔
بھرپور تیاری والا مسلمانوں کا لشکر جب ہوگا تو شیطان کمزور پڑے گا. اور یہ تاریخ میں ہمیں کئی واقعات ملیں گے کہ بہت چھوٹے سے مسلمانوں کے لشکر نے بہت بڑے بڑے دشمن کے کافروں کے لشکروں کو شکست دی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ شیطان. تو جس لشکر کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے تو اس کے مقابلے میں شیطان تو کمزور ہے ہی ہے، کیا شک ہے اس کے اندر. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے. کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے. تمہاری نیت، تمہارا طریقہ، جذبہ، خلوص، ایمان سب اگر اس درجے کا ہوگا جو اللہ کو درکار ہے تو تم ہی غالب آؤ گے. تم فکر مت کرو چالوں کی، تم فکر مت کرو دشمن کی طاقت کی، اللہ تمہارے ساتھ ہے.